آپ کی زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں اور فوراً ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں سے آپ پوری عمر ملتے رہیں پھر بھی ان کی کوئی بات آپ کو متاثر نہیں کر پاتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے زندگی میں صرف ایک دفعہ ملے، پھر ان سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، لیکن پھر بھی دل و دماغ کے کسی کونے میں وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شاذلی منظور ان چند لوگوں میں سے ہیں جن سے میں پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر ظفر نیازی وہ آدمی تھے جن سے میری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن ان کی شخصیت کا تاثر آج تک میرے اوپر قائم ہے۔ حالانکہ انہیں فوت ہوئے بھی اب 22 برس گزر چکے ہیں، ان سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ ظفر نیازی بھٹو صاحب کے ڈینٹسٹ تھے، اور انہوں نے بھٹو صاحب کی جیل کے دنوں میں ان کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے اپنی وفاداری کیسے نبھائی اور اس کی پاداشت میں کیا کچھ بھگتا، لیکن میں نے زندگی میں ڈاکٹر ظفر نیازی جیسا نفیس، انکسار پسند اور مختلف انسان کم ہی دیکھا ہے۔ آپ ان کی شخصیت کا اندازہ یوں لگا لیں کہ میری ان سے 2000 میں ایک ملاقات ہوئی، 2002 میں وہ فوت ہو گئے، لیکن آج ان کی وفات کے 22 برس بعد بھی ان کو نہیں بھول پایا۔ اسی طرح ڈاکٹر شاذلی منظور وہ آدمی ہیں جن سے پہلی ملاقات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اگرچہ میں نے ان کا نام اس وقت سنا تھا جب کووڈ وبا نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ موت کے خوف نے سب کو جکڑ لیا تھا۔ لگتا تھا کہ قیامت کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے، لوگوں کے عزیز اور سگے رشتے ان سے دور ہو چکے تھے۔ ہر کسی کو اپنی جان عزیز تھی، چہروں پر ماسک چڑھ گئے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ یہ کیسا وائرس ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا، اور آیا جو بندہ اسپتال جائے گا وہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں۔ کووڈ کا دوسرا نام موت تھا۔ ان حالات میں فرنٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور نرسیں سب سے زیادہ دباؤ میں تھی۔ انہیں بھی علم نہ تھا کہ وہ کس بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اس دوران کچھ ڈاکٹرز اور نرسیں بھی کووڈ کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس سے خوف مزید بڑھ گیا اور کوئی مریض کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ ان حالات میں ڈاکٹر شاذلی منظور، جو ایک چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، نے خطرناک رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈاکٹر ہو کر مریضوں کو موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جس اسپتال میں کام کر رہے تھے، اس کی انتظامیہ کا خیال تھا کہ ان حالات میں اب اسپتال کو بند ہی کرنا پڑے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم یہی کووڈ وارڈ بنا کر لوگوں کا علاج کریں گے۔ اس وقت مریضوں کو ہماری ضرورت ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اسپتال سے سیدھے گھر گئے، اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر انہیں اعتماد میں لیا کہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ زندہ واپس نہ آئیں، لیکن اس وقت انہیں فرنٹ لائن پر رہنا ہے، یہی ان کا کام ہے۔ ان کی بیوی اور بیٹیوں نے ان کی پوری بات سنی اور سمجھی اور کہا کہ آپ اس وقت انسانیت کے کام آئیں، یہی زیادہ ضروری ہے۔ یوں ان بچیوں نے اپنے باپ کو اسپتال واپس بھیجا، جہاں ڈاکٹر شاذلی اور ان کی ٹیم نے کووڈ کے مریضوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ خود ڈاکٹر صاحب بھی اس کا شکار ہوئے، لیکن ہر دفعہ تندرست ہو کر دوبارہ مریضوں کے علاج میں جٹ گئے۔ وہ کئی مریضوں کو موت کے منہ سے واپس لائے۔ اس دوران انہیں اسلام آباد میں شہرت حاصل ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کی مہربانی سے کووڈ کا علاج کر رہے ہیں۔ 3 بڑے صحافی بھی کووڈ کا شکار ہو کر ان کے پاس علاج کے لیے پہنچے۔ ان صحافیوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، ایک دو تو باقاعدہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ کووڈ کے دونوں میں جو وینٹیلیٹر پر گیا وہ واپس نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر شاذلی ایسے بہت سے مریضوں کو اللہ کی مہربانی سے زندگی کی طرف واپس لائے۔ کووڈ کا شکار ہو کر ان کے پاس جانے والوں میں انصار عباسی، سمیع ابراہیم اور سلیم صافی بھی شامل تھے۔ کچھ دن پہلے میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ انہوں نے خود کو موت کے منہ میں ڈالا، حالانکہ ان کی اپنی فیملی تھی۔ کہنے لگے کہ اس وقت جب میرے مریضوں کو میری ضرورت تھی تو میں محض اس لیے گھر بیٹھ جاتا کہ میری جان بچی رہے۔ مجھے یہی بزدلی لگی۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگے کہ میں نے امریکہ اور آسٹریلیا میں پریکٹس کی، لیکن ایک دن پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ اندازہ ہوا کہ اب بڑھاپے کی طرف بڑھتے والدین کو ان کی ضرورت ہے، اسپتال کے CEO کے لیے یہ عجیب سی بات تھی کہ کوئی ڈاکٹر اتنا پیسہ کما رہا ہو اور سب کچھ چھوڑ کر پاکستان چلا جائے تاکہ والدین کی خدمت کر سکے۔ اسپتال کا CEO سمجھا کہ شاید ڈاکٹر شاذلی زیادہ تنخواہ کے خواہاں ہیں، لہٰذا اس نے انہیں نیا پیکیج آفر کیا۔ یہاں تک کہا کہ وہ سال میں 3 بار پاکستان اپنے والدین کے پاس رہ لیا کریں
اور تنخواہ بھی لیتے رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو عجیب سی بے چینی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے والد کے پاس لوٹ آئے۔ ان کے والد ونگ کمانڈر منظور، جو کہ 1965 کی جنگ کے ہیرو تھے، نے بیٹے کو منع کیا کہ وہ اپنا مستقبل دیکھیں اور ان کی خاطر پاکستان نہ لوٹے، لیکن ڈاکٹر شادلے کے لیے ممکن نہ تھا کہ جب بوڑھے والدین کو ان کی ضرورت تھی تو وہ اس وقت بیرون ملک بیٹھ کر تجوریاں بھریں۔ یوں بوڑھے باپ کی محبت انہیں پاکستان واپس لے آئی۔ ڈاکٹر شادلے منظور کو دلی تسلی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس لوٹے تاکہ اپنے والد کی خدمت کر سکے جنہیں ان کی ضرورت تھی۔ بتانے لگے کہ ایک دفعہ اسلام آباد کے ایک اسپتال میں ایک دو اوورسیز پاکستانیوں نے جو وہاں اپنے والد کے علاج کے لیے آئے تھے میرے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کی کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو میں نے پوچھا کہ آپ باہر سے آئے ہیں؟ وہ بندہ حیران ہوا اور بولا، جی آپ کو کس سے پتہ چلا؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ جتنا شور تم اپنے والد کے لیے مچا رہے ہو یہ تمہارے اندر کی گلٹ ہے۔ تم ہمسایوں کو باپ کی رکھوالی پر رکھ کر چند $100 بیچ کر خود کو تسلی دیتے رہے۔ اب تم نے واپس جانا ہے اور تمہارے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور تم پورے اسپتال پر شاؤٹ کر رہے ہو۔ شاید ڈاکٹر صاحب کو اپنا وقت یاد آ گیا جب وہ سب کچھ چھوڑ کر باپ کی محبت میں پاکستان لوٹ آئے تھے، اور آج تک انہیں اپنے اس فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک میں صدارتی یا حکومتی میڈلز ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ملتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو حکومت پاکستان نے آپ کی خدمت پر کوئی ایوارڈ دیا؟ تو بے نیازی سے سر ہلا کر بولے، انسانوں کی خدمت اور جان بچانے کی بات جو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں اس سے بڑا میڈل کوئی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میڈلز بانٹتے وقت سیاسی حکمران اور بیوروکریسی کو ایسے بے نیاز لوگ کیوں نظر نہیں آتے جو سب کچھ چھوڑ کر پاکستان لوٹے اور کووڈ کے دنوں میں اپنی جان پر کھیل کر سینکڑوں انسانی جانیں بچائیں۔